آپ جو چاہیں، جو پڑھنا چاہیں دیکھ لیں اور اسی سے سمجھ لیں کہ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت کو تو آپ پڑھتے رہیے اپنے آپ، اور جب آپ سنیں گے تو سنیں گے تھوڑا ہی، آپ پیئیں گے، پھر اسے سننا تھوڑے کہیں گے، اسے پینا کہیں گے۔ جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر کہتے کسے ہیں، اور پھر یہیں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر بڑے پیر کیسے ہوں۔ صرف میں علماء سے گزارش کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے جو وہی جلال اور حضرت نے چیل گری، اور ہاں یہ یقیناً ہے یہ آپ کا جلال بھی ہے مگر فساق و فجار کے لیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا حضور غوث اعظم کی سیرت پر آپ غور و فکر کریں گے، اتنے منکسر المزاج، اتنی تواضع ہے آپ کے اندر، اتنی انکساری ہے کہ غوث اعظم ہے، اور گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے کہتے تھے کہ میری باری پہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں چیز لے کر کے بازار سے آتا ہوں، اور کبھی کبھی تو آپ خود ہی چیز لا دیا کرتے۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی۔ ایک مرتبہ خادم نے شوربہ یا پانی گرا دیا، حضرت یہاں جلوہ فرما ہے، تو سرکار غوث اعظم نے بس اس کی طرف دیکھ لیا تو وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا بھائی کانپتے کیوں ہو؟ آپ کانپتے کیوں ہو؟ پانی گر گیا، آپ انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا رتبہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ ہو۔ خادم ہے، غلام ہے، اپنے نانا کا عکس جمیل ہیں آپ سرکار غوث اعظم۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا باہر سے تو جوڑ جوڑ اس کا کانپنے لگا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ کیوں کانپتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ میں کوئی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کو بھی کھا لیا کرتی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ڈرتے کیوں ہو سکتا ہے تمہارا رتبہ اللہ کے یہاں زیادہ ہو۔ حضرت تشریف لے آئے۔ میں بس آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ رشتہ داریوں کا آپ خیال کیجئے، لحاظ رکھیے، اور اپنے بھائیوں بہنوں سے معافی مانگیے جا کے۔ جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، داڑیاں نالیوں میں چھلا چھلا کے بہاتے رہیں، قادری آپ لکھتے رہیں، کیا فائدہ اس سے؟ غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غریبوں کا حق مارتے رہیں اور لڑائیاں لڑتے رہیں، قادری آپ لکھتے رہیے، کوئی معنی نہیں اس کا، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ آپس کا لڑائی جھگڑا بند کر دیجئے، اور حضرت جلوہ فرما ہے وہ لڑائی بھی بند کیجئے جو لڑائیاں اکثر ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ آپ پہلے مصطفی ہیں، پہلے محمدی ہیں، سارے سلسلے نور والے ہیں، سلسلوں سے آپ وابستہ رہیں۔ قرآن کہتا ہے، مفہوم ہے کلام پاک کا، آپ صدیقی بن جائیں، فاروقی بن جائیں، عثمانی بن جائیں، علوی بن جائیں، حسنی حسینی بن جائیں، قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، یہی مقصد ہے کونوا مع الصادقین کا، جو علامہ نے کہا تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حسینی بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قادری بن جاؤ۔ آپ کو یہ سارے سلسلے مدینے تک پہنچائیں گے۔ آپ تھانے پہنچ گئے، آپ کورٹ میں پہنچ گئے، دامن تھاما تھا اس لیے تاکہ مدینہ پیر پہنچا دے گا، پیر نے تمہیں تھانے پہنچا دیا۔ آپس کی لڑائیاں بند کیجئے۔ اقبال کہتا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی۔ آپ رضوی ہیں، قدیری ہیں، شیری ہیں، برکاتی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نور والے سلسلوں سے وابستہ ہیں۔ یہ سارے سلسلے اس لیے تھے کہ کسی ایک کا دامن تھامیں گے تو ہمیں بغداد والے تک پہنچا دیں گے، بغداد والا ہمیں مدینے تک پہنچا دے گا۔ آپ تھانے پہنچ گئے،
اور میں کہتا ہوں ایسے پیر کو آپ لیے لیے گھومتے ہو، مجھے جوتا نہیں ملتا ہے، جو ملت میں رکھنا ڈالے، جو قوم کو فرغلائے، مصطفیٰ کی امت میں انتشار پیدا کرے، وہ پیر نہیں، وہ تمہارا پیر بھی نہیں ہے جو تم میں تفرقہ بازی ڈلوائے۔ آپ تھانے نہ جائیں، آپ نے تو دامن تھاما تھا، ہم مدینے تک جائیں گے، ہم اجمیر تک جائیں گے، ہم بغداد تک جائیں گے۔ پیر کا معنی کیا ہے؟ پیر کے معنی ہی یہی ہے جو آگے آگے چلے، جس کے پیچھے پیچھے چلو، جو تمہیں مصطفیٰ کی راہ تک پہنچا دے، جو تمہیں دین سکھا دے، جو تمہیں جنت میں لے کر کے جائے۔ پیر کا معنی یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا جس کو بھی دیکھیں کہ ایسا معاملہ کر رہا ہے، اس سے اپنا رابطہ ختم کریں۔ آپ بہت مسئلہ کہنا کہ آپ امت ہے رسول اللہ کی، آپ میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک سری جو گئی تھی پڑوس کے گھر میں، وہ 21 گھروں میں گئی تھی مدینے میں، 21 گھروں میں جا کے پھر پہلے گھر میں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول اپنی بیوی سے کہ تم سمجھتی ہو تمہیں نے صرف نبی کا کلمہ پڑھا، صرف تمہیں کو ایثار سکھایا گیا، دیکھ میرے نبی کی امت کیسی پیاری امت ہے۔ پھر آ گئی، اب بتا اب کیا کرے گی؟ تو نے تو پڑوسی کے گھر میں وہ سری بھیجی تھی، مگر 21 گھروں میں بھوکتی ہوئی پھر تمہارے گھر میں آ گئی۔ میرے نبی نے ایسی پیاری امت بنائی ہے، تو بیوی نے کہا تھا یہ سری واپس تو آئی ہے، مگر اب میں اسے اس صورت سے پکاؤں گی کہ تمام 21 گھروں میں سالن پہنچاؤں۔ کھانا بنایا، ہر دروازے پر ایک پیالہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی ہانڈی سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر ایک چلو پانی بڑھا لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم نے خوب مسالے ڈالے، خوب ہڈیاں مہکائی، اور پڑوسی کے گھر میں بھوکے بچوں نے وہ خوشبو پائی، تو آپ کو معلوم ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی ہانڈی سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا، ہاں ایک چلو پانی بڑھا لے۔ مراد یہ ہے تھوڑا سالن بڑھا لے، جس گھر میں خوشبو گئی ہے اس میں سالن بھی پہنچا دے۔ آج پڑوسی کو دکھا دکھا کے لاتے ہو۔ ارے دین کے تقاضے تو یہ ہیں کہ پڑوسی کے تھیلے کو گھور کے نہ دیکھو، اپنے گھر میں جو لے کر کے آتا ہے نا اسے زیادہ نہ دیکھو، نظر جھکا لو، ہو سکتا ہے وہ شرما جائے، وہ لجا جائے، ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی کوئی چیز خریدنے کو ہو، مگر وہ جانتا ہے کہ دروازے پر بیٹھا مل جائے گا۔ یہ غیبت خور بھی ہے، یہ چغل خور بھی ہے، لہذا میں سامان لے کر کے جاتا ہوں۔ یہ چغلی بھی کر سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، یہ چوروں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، لٹیرے کے پاس بھی بیٹھتا ہے۔ اس کے سامنے سے اگر سامان لے کر کے گزرا، ہو سکتا ہے یہ کسی چور سے کہہ دے اور مصطفیٰ کا امتی لٹ جائے۔ یہ ہے تقاضے اسلام کے، انہیں پورا کریں، 11ویں بھی منائیں، 12ویں بھی منائیں، سب فائدہ دے گا۔ ہر گھر پہ سالن لے کر کے گئی وہ صحابیہ اور کہنے لگی جس نبی نے تمہیں پیار سکھایا ہے اسی نبی نے ہمیں بھی پیار سکھایا۔ تو آج اس بزم نور میں ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے، آج مصطفیٰ پیارے کی سیرت کو بھی ہم دیکھیں اور سرکار غوث اعظم کی سیرت کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ، اسی لیے یہ انتخاب کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے جو یہ انتخاب جلوہ فرما ہے آپ کے سامنے، اسی لیے انتخاب کیا گیا۔ آپ کو سراب کی اس با وادی سے نکالنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ پیر کہتے کسے۔ ہم آپ سے التماس اور گزارش کرتے ہیں کہ ہم تن گوش ہو کر کے حضرت کو سنیں اور اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اراکین کمیٹی سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں
اور یہ سعادت جو ہے نا وہ اس لیے جلدی جلدی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کریں، خیر مقدم کریں، حضرت کا سواگت کریں، جلدی سے تشریف لے آئے، اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے اور حضرت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آج صبح سے بہت زیادہ مصروف ہیں، تو تشریف لے آئے اور حضرت کا استقبال کر لے آ کر کے، اور آپ لوگ تشریف رکھیں۔ یہ ہمیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، کھیلا بھٹا سے لے کر کے مہاگن پورم تک آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ایک زمانہ ہو گیا، تو آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے آپ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ بعد میں میرے پاس کوئی خبر آئی ہو میلاد کے جلسے میں فلاں صاحب نے یہ بیان کیا تھا، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے۔ لہذا آج بھی ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ آج جو انتخاب ہوا ہے حضرت کا، اور حضرت نے اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد جو ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، یہ حضرت کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہ استقبالیہ بھی ضروری تھا اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لہذا اہل کمیٹی کہیں اس سعادت سے محروم رہ جاتے تو لگے ہاتھوں یہ کام بھی ضروری تھا، یہ بھی ہو گیا ہے۔ میں نقیب صاحب سے گزارش کروں گا آئیں، اور ہاں حضرت قاری امر الدین صاحب ہیں اور حضرت مولانا فروغ احمد طریقی صاحب ہیں، ان کا استقبال قاری صاحب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، تقوی بلند فتویٰ انوکھا رضا کا ہے، میں کیا بتاؤں تم کو کیا کیا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ آئیے حضرات، بڑے ہی خلوص و محبت کے ساتھ، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں نظامات کو لمبا کروں۔ حضور قاضی شرح مفتی اعظم ضلع رامپور اس وقت کرسی خلافت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، گل پوشی ہو رہی ہے، حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان قاضی شرح، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھیلیں گے